بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله حق أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. الثاني على حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل والثالث على حب فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والرابع على حب الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم جميعا. والخامس على حب إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وبقي الأئمة المعصومين عليهم السلام. محمد عجل فرجهم یا کریم. پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایک شب کی مہلت اور عنایت کی کہ بارگاہ امام زمانہ میں حاضر ہو کر ان کے جد کا پرسہ ان کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور وہ وقت کا امام کہ جو اپنے جد کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت بے چین اور بے تاب ہے. ہماری نگاہیں امام سے غافل ہو سکتی ہیں، لیکن امام کی نگاہیں اپنے بندوں سے غافل نہیں ہیں. امام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر بھی روشنی فراہم کرتا ہے. سورج غائب نہیں ہوا، بلکہ سورج بادلوں کے پیچھے چلا گیا. ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسٹل سورج اپنی روشنی بندگان خدا پر، اہل زمین پر دے رہا ہے، بھیج رہا ہے. امام بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے ہیں کہ ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے اپنی ظاہری آنکھوں سے، لیکن باطنی آنکھوں سے ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میری کوتاہی کہ میں وہاں پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. حق یہ ہے کہ حقیقتاً جو بیٹھ سکتا ہو فرش اعضاء پر وہ فرش اعضاء پر بیٹھے، صرف اپنی نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت ہم نشین ہیں
کس کے ساتھ؟ اپنے وقت کے امام کے ساتھ. وقت کے امام کے ساتھ ہم نشین ہیں. آپ کے برابر میں کہیں پر آپ کا امام بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو دیکھ رہا. قلب کی آنکھوں سے دیکھیے تو آپ کو آپ کا امام نظر آ جائے گا. اور اس وقت آپ کہیں اور موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت آپ بہشت محمد و آل محمد میں موجود ہیں. یہ وہی بہشت کی ریہرسل ہے جو آپ کو اس دنیا میں کرائی جا رہی ہے. ایسا ممکن نہیں کہ پروردگار ایک دم سے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دے جس کے بارے میں آپ کو انفارم نہ کرے، اطلاع نہ دے، مطلع نہ کرے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ وہی ریہرسل ہے جو آپ کو اس مجلس عزائے حسین کے ذریعے سے ایٹ لیسٹ 2.25 مہینے 70 ڈیز کرائی جا رہی ہے، تاکہ آپ جب اس بہشت میں پہنچیں تو آپ خوشبو محمد و آل محمد کو پہچان سکیں. فرش ازل خوشبو جو ہے آل محمد علیہ السلام کی، کہ جس کو آپ سونگتے ہیں، پہچانتے ہیں. ایک نقطہ جس کی طرف کل ہمارے برادر نے توجہ دلائی تھی، ہمارے بھائی آصف نے، اور کہا تھا کہ اس کا جواب اگر ممکن ہو پچھلی کچھ مجالس سے غالباً مجھے نہیں معلوم وہ سوال ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن ولایت اہلی امام اشتم کے بارے میں سوال کیا تھا، کیوں ولایت اہلی امام نے قبول فرمائی. مختصر سا جواب دے کر اس کو میں یہاں سے رکھ کروں کیونکہ میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جواب اگر آپ ہو سکے تو دے دیں. تو جو اپنی دانش میں جو میری معلومات کے مطابق ہے، ولایت اہلی پہلی بات کہ امام کی قبول کرنا اس وقت کی مناسبت سے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ امام کی شہادت خراسان میں ہونی تھی. امام کو اپنے جسد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شہادت کے بارے میں خبر مل گئی تھی اور کہا تھا کہ میرا ایک فرزند خراسان کی سرزمین پر مدفون کیا جائے گا. تو ولایت اہلی کا قبول کرنا کہ اس وقت اگر امام قبول نہ کرتے تو یہ مامون امام کو اسی وقت زہر دے کر قتل کر دیتا. پہلی چیز. دوسرا اہم نقطہ، امام نے کہا جس طریقے سے حضرت یوسف نے کیا کیا تھا، عزیز مصر بن کر مصر کی قوم کو نجات دلائی تھی، کس سے؟ کہ جہاں پر قحط سالی ہو گئی تھی. اسی طرح امام بھی چاہتے تھے کہ لوگوں کو ولی عہد بن کر جہالت اور گمراہی سے نکال کر راہ خدا کی جانب گامزن کیا جائے. اگر امام نہ بنتے کوئی اور بن جاتا. اسی طریقے سے ائمہ کے دور میں بہت سارے ایسے ائمہ کے چاہنے والے گزرے ہیں کہ جو دشمنوں کے درباروں میں نوکریاں انجام دیتے تھے صرف آل محمد کی محبت کی خاطر اور آل محمد کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، تاکہ دین آگے جانے پڑے. اس میں سے ایک بہت بڑا نام علی بن یقین کا آپ حضرات نے سنا ہوگا. ان کا واقعہ میں نے نقل بھی کیا تھا پنجتن سینٹر میں، اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے دشمن کے دربار میں نوکری کی تھی اور کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو وہاں نوکری کر کر فائدہ پہنچایا تھا. تو بہت سارے مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن آل محمد کی نگاہ درست ہوتی ہے. دور تک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں کیا کام انجام دینا ہے. تو امام رضا علیہ السلام کہ صرف اللہم صلی علی اس وقت شہادت نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مشیت پروردگار نہیں تھی. پھر خراسان میں ان کو مدفون ہونا تھا. تو بہت سارے ریزنز ہیں جو بیان ہو سکتے ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دینا. دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بہت قلیل وقت ہے. اس میں مجھے اپنی بھی کچھ گزارشات عرض کرنی ہے. مل کر ایک جاتی ہوئی صلوات پڑھیں. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ جنت اور جہنم از نگاہ ثقلین، اپنے بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں. ثقلین، ثقل کہتے ہیں گراں قدر بھاری چیز کو، عربی میں ثقل سے قاف لام بھاری چیز. ثقل میں کون دو سی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، ثقلین. اسی طریقے سے زغرین، آپ نے لفظ سنا ہوگا مغربین، یعنی جہاں پر دو
چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہوں اور دونوں کے وزن ایک جیسے ہوں، دونوں کی حیت آئیڈینٹی ایک جیسی ہو، ظہرین مغربین ثقلین حسنین، اس وزن پہ جب آتے ہیں تو دو ایک جیسی چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کتاب اور اہل بیت دونوں ایک وزن کے ہیں، دونوں ایک وزن کے ہیں، کہ جہاں پر اگر کتاب تمہارے لیے کافی نہ ہو اور سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کتاب ہمارے لیے کافی ہے تو ان کے لیے کافی ہوگی، لیکن ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام کے لیے کتاب کافی نہیں ہے جب تک آل محمد کتاب کی تفسیر نہ بیان کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس ٹاپک کو میں نے آپ حضرات کے لیے چوز کیا بہت وسیع ہے، کیونکہ جتنی جنت وسیع ہے اتنے ہی جنت کے فضائل بھی وسیع ہے، لیکن اس کو کنسائز کرنا بہت مشکل کام ہے کہ دقیق وقت میں تھوڑے سے مختصر وقت میں جنت کے اور جہنم کی جو گزارشات ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا، لیکن کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ریکیپ کر کے کل کی بھی کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ اللہ نے ہم کو یوز لیس خلق نہیں فرمایا، ریزن ہے ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہم صرف کھائیں اور اپنی شہوت کو پورا کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں، نہ، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے میں سورہ مومنون کی آیت آپ کے سامنے کل تلاوت کی تھی کہ پروردگار نے ابس یوز لیس آپ کو خلق نہیں کیا، دوسرا پھر خلق کیوں کیا پروردگار نے؟ سورہ زاریات کی آیت میں نے تلاوت کی، کیا کیا پروردگار نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ کے ذہن میں عبادت سے خیال وارد ہوگا کہ عبادت کیا مطلب، کہ ہم ہر وقت سجدے میں اللہ کے رہیں، ہر وقت رکوع میں رہیں، جس طرح فرشتے ہیں؟ نا، اللہ عبادت اس کو نہیں کاؤنٹ کرتا۔ عبادت ہر وہ کام جو قربتاً الی اللہ کیا جائے، ہر وہ کام جو قربتاً الی اللہ کیا جائے۔ میں اس وقت اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر میں نے اپنے مومن بھائی سے منہ کو موڑ لیا تو میری وہ عبادت جو میں پروردگار کی بارگاہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، پروردگار کہے گا پہلے اس مومن کو بھائی کو تو منا لو، پہلے اس بھائی کو تو منا لو، پھر میری بارگاہ میں آنا۔ جب تمہارے معاملات میرے بندوں سے درست نہیں ہے تو مجھ سے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ مل کر صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے بھائی یہ حقیقت جو ہے، یہ تلخ حقیقت میں اپنے ذات پر رکھا ہے۔ میرے معاملات مثال کے طور پہ ہمارے بہت ہی محترم شاندار بھائی موجود ہیں، میرے ان سے معاملات اچھے نہ ہوں، میں ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا نہ ہوں، بات اچھی طرح نہ کرتا ہوں، تو میرے بزرگ ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر میرے ہم عمر بھی ہوتے تو پھر کیا پروردگار میری ان عبادتوں کو میں اپنی ذات پر میں قبول کر لیتا؟ نہ، نہیں کرتا، نہ روایت کی روشنی میں نہ قرآن کی روشنی میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرے بندے سے تمہارے معاملات درست نہیں ہیں تو تم میری بارگاہ میں آ کر کیا کر رہے ہو؟ خواب چھان رہے ہو، خواب چھان رہے ہو وہاں پر آ کر نا۔ یہ میں قطع رحمی پر انشاءاللہ گفتگو آگے کروں گا، لیکن بات عبادت میرے بچوں کی عبادت، میرے بھائی چھوٹے بھائی، عبادت صرف یہ نام نہیں ہے کہ مصلی پر آ کر انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے نا۔ جو کام بھی آپ صبح سے لے کر رات تک قربتاً الی اللہ فار دا نیئرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی انجام دے رہے ہیں، عبادت ہے۔ صبح اٹھے، اپنے وقت کے امام کو سلام کیا، ایک سورہ کی تلاوت کی، چھوٹی سی مختصر، انا اعطینا قل هو اللہ، سورہ توحید کی تلاوت اللہ کی خاطر، والدین کو سلام کیا، والدین کے ہاتھوں کو چوما، عبادت، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، بہت عظیم رتبہ ہے والدین کا، والدین کی قدر کیجیے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بھی گفتگو ہوگی، لیکن بات یہاں نہیں، آگے بڑھتی ہے۔ عبادت ہر وہ چیز، آپ اسکول جا رہے ہیں یہ بھی عبادت، پڑھ رہے ہیں یہ بھی عبادت، کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر، خدا کی خاطر، اہل بیت کی خاطر، تاکہ میں اس سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکوں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، سیلفش نہیں بننا ہے۔ اہل بیت کے مذہب میں سیلفشنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اور یہ مت سوچئے کہ آج تک اگر ہم نہیں کر رہے تھے تو کل بھی نہیں کر سکتے، نا، یہ مایوسی ہے، مایوسی کفر ہے، کفر ہے مایوسی۔ میں آج تک اگر کوئی نیک کام انجام نہیں دے رہا تھا، فار ایگزامپل میں الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا جو ہے وہ مستحب ہے، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، آج مجھے پتا چل گیا، آج سے میں یہ کام شروع کر دوں، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ پتا تو چل گیا مجھے۔ تو ہر وہ کام جو ہم نے خدا کی خاطر کرنا ہے، کیونکہ اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر جب ابس خلق نے کیا، عبادت کے لیے خلق کیا، عبادت ہم نے انجام دے دی۔ اب پروردگار نے تیسری سورہ جاثیہ کی آیت میں میں نے کل تلاوت کیا تھا کہ ہم مومن اور گناہ کرنے والے افراد کو ایک جیسی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب پروردگار عمل کرنے والوں کو ایک جیسی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو یقیناً وہ اس کے بدلے کچھ دینا چاہ رہا ہے، انسان کو کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہے، اور اس نے یہ صلہ بیان کیا کہ میں تمہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت کا تم سے وعدہ کیا، متقین سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا۔ جو متقین ہیں، جو ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں، نیک اور صالح اعمال انجام دیتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہم انہیں جنت دیں گے، لیکن جو ہماری باتوں پر عمل نہیں کریں گے اور غیب پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ابدی ٹھکانہ اللہ نے کہہ دیا، اور جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پاور کو فورس نہیں نا، ہر پاور، کیا کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے آج تک بچا سکا؟ بڑے سے بڑا فرعون بھی اس دنیا میں اس موت کا مزہ چکے بغیر نہیں گیا، جو کہتا تھا میں رہ جاؤں گا زندہ۔ قارون اپنے مال و متاع پہ بہت زیادہ غرور اور تکبر کرتا تھا، ہاں نہیں، وہ بھی مرا۔ تو جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور جہنم میں لے جانے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ غیب ضرور ہے، لیکن یہ آخرت اصول دین کا آخری نقطہ ہے۔ کیا؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ قیامت کیا؟ آخرت کیا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ ہم اسی دہانے پہ، اسی ایج پہ کھڑے ہوئے، پہاڑ کی اس چوٹی پر، اس ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے، کوئی گرے ایریا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے دو کشتیوں میں ہم سوار ہو جائیں اور دونوں کشتیوں میں سفر کرنے لگے، نہ۔ حکمت وہی ہے جو آل محمد علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کی ہے، جو انہوں نے بیان کیا راستہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابھی یہاں سے اٹھیں اور ہم اپنے ذہن سے ساری وہ باتیں جو ہم نے سنی وہ نکال جاؤں، کہیں نہیں کل سے ہم کریں گے، نا، کل کے لیے بہت دیر، ابھی سے ہمیں ابتدا کرنی ہے۔ جو پروردگار اعمالوں کو تولتا ہے ترازو میں، کیا فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں بھیجنا ہے، کسی کو جہنم کی راہ دکھانی ہے۔ اور کہ کیسے ممکن ہے کہ آل محمد کا چاہنے والا جنت کے علاوہ بھی کسی اور جگہ کی تلاش میں ہو، یا جائے یا دیکھے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ مجلس عزائے حسین خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت ہے جو مرکز ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی، تو یہیں سے ولایت کے خزانے مومنین تک منتقل ہوتے ہیں، کہ وہ شعاع ہے جو ہر مومنین کے قلوب کو جلا بخشتی ہے۔ پمپ ہوتی، کلینزنگ کے وقت ہے، اینٹی وائرس ہے، یہ 2.25 مہینے اینٹی وائرس ہے، کہ پورے سال میں جو تمہارے اندر وائرسز گھس آئے ہیں، بھر آئے ہیں، ان وائرسز کو کلین کرو، یہ وقت ہے۔ اور اگلے سال تک عہد کرو کس کے ساتھ؟ اپنے وقت کے امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ عہد کرو کہ نہیں، امام زمانہ آپ کی خاطر اس کام کو بھی چھوڑو، آپ کی خاطر اس کام کو، پھر اس کی لذت اٹھاؤ۔ لذت اسے کہتے ہیں معرفت، لذت اٹھانا ہے آپ نے ان کی محبت۔
اصل عشق ہی آل محمد کا عشق ہے، باقی سب مجازی عشق ہے، سب مجازی عشق ہے، کہ کوئی کسی محبوبہ سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی معشوق، وہ سب مجازی، سب بیکار، سب کے سب اس دنیا میں فنا ہو جانا ہے۔ جو ایک عشق باقی رہے گا وہ عبد اور معبود محمد و آل محمد کا اپنے نور سے وہ باقی رہے، باقی سارے عشق ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک رشتہ جو باقی رہنا ہے وہ اللہ کا، محمد و آل محمد کا اپنے لوگوں سے، اپنے عاشقوں سے۔ کبھی کبھار اس طرح بھی مزہ لیا کیجئے کہ جنت کے بارے میں کہ چھپی ہوئی جگہ، اسے بتایا تھا کل کہ ایک چھپا ہوا باغ میں جو پتے چھپا لیتے ہیں اپنی جگہ کو، باغ کو چھپا لیتے ہیں، اسی کو جنت بھی کہا جاتا ہے۔ جنت میں نہریں، جنت میں مختلف قسم کے انواع کے پھل، نعمتیں جنت کی، شراب طہور، وہاں پر سوچنے کا آپ کو موقع نہیں ہوگا، جو ذہن میں خیال آئے گا پروردگار وہ نعمت آپ کے سامنے حاضر کر دے گا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے آپ کو اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس کا سوال کیا جا رہا ہے، جنت میں سوال نہیں ہوگا، جنت میں سوال نہیں ہے، جتنے سوالات ہیں وہ اسی دنیا کے لیے، اسی دنیا کے لیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنت جس طریقے سے یہاں پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، جنت میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کوئی سورج غروب ہو رہا ہے طلوع، ایک ہی طرح کا سسٹم ہے، کیونکہ وہاں جسم مثالی میں جا رہے ہیں، جسم بدنی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، وہاں کسی قسم کی انسان کو حاجت بھی نہیں ہوگی، یہ حاجتیں ساری منسوبہ انسان کے جسم کے ساتھ، وہاں حاجت جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنی کہہ لو کہ آپ یہاں پر عیاشی کرنی ہے اس جنت میں کرو، جنت خدا۔ پروردگار اگر یہاں پر ہماری عیاشیوں پر ریسٹرکشنز لگا رہا ہے تو وہ ہماری خاطر لگا رہا ہے، ہمارے نفسوں کو بچانے کی خاطر لگا رہا ہے کہ تمہارے نفوس محفوظ رہ جائیں حرام کاموں سے۔ اسی لیے تو پروردگار نے روکا ہے کہ ہم تمہیں ابدی لذت سے نوازیں گے، جو ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جنت چھپا ہوا، جسی طریقے سے جن میں نے بتایا تھا کہ ایک کسرہ ضمہ اور فتحہ کے فرق سے 3 ڈیفرنٹ معنی ہو جاتے ہیں، جنہ، جنہ، جنہ۔ جنت یعنی باغ، یعنی روزگار، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر درخت، دریا بہہ رہے ہوں گے اور کرسٹل کلیئر، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک پرل کی طرح، جو آپ اس وقت مصنوعی ذہانت کی چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ کرسٹل کلیئر چیزیں بن رہی ہیں، دکھا رہے ہیں آپ کو، اگر انسان اس طرح کی چیزیں مصنوعی طور پر بنا سکتا ہے تو سوچئے جو پروردگار انسان کے ذہن میں یہ تخلیقات ڈال رہا ہے، کیا وہ یہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ یہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں شک کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اس پر ترغیب دینی ہے، جو کام بھی انجام دے رہے ہو جنت کی خاطر، جنت ہی کے لیے تو ہم یہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خوشبو حسین کے متلاشی ہیں۔ جنت وہی جہاں پر 14 معصومین جمع ہو جائیں، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ آیت اللہ جواد عاملی سے سوال کیا گیا کہ جنت کے درجات ہے، وہ میں نے ابھی بیان آپ کے سامنے نہیں کیا، جنت کے درجات ہیں، جنت میں لوگ پہنچیں گے تو کون سے درجے میں رہنا پسند کریں گے؟ کہنے جنت میں پہنچ جاؤ، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال مومن جنت میں پہنچنا نہیں ہے۔ کمال مومن یہ ہے کہ اگر جنت میں پہنچ گئے ہو تو اپنے آپ کو متصل کر دو محمد و آل محمد کے ساتھ، اور جب تک تم ہم نشین امام حسین نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے اور تمہیں امام حسین کی رکابت، امام حسین کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تو وہ جنت تمہارے لیے جہنم سے بھی بدتر ہے۔ جواد عاملی سے سوال کیا گیا تھا
اسی لیے تو آپ کو اس کی ریہرسل کرائی جا رہی ہے کہ خوشبو حسین سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو منور کریں. ہر وقت امام حسین کی خوشبو کو اپنی روح میں، اپنے نفس میں بسا لیں. اور بچوں کو بھی یہی تربیت ہے. اٹھنا بیٹھنا آپ کا جنت میں ہو. کہتے ہیں نا کہ برا دور ہے، بچے ایسے ہو جائیں گے، بچے بیٹھنا. جیسی تربیت والدین کریں گے ویسے بچے ہوں گے. اور تربیت کرنا مشکل کام ہے. پیغمبر سے زیادہ تو برا دور نہیں تھا. پیغمبر جو کہتا ہے کہ بھائی ہجرت واجب ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اگر آپ پہ برا وقت آ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت نہیں. امتحان کا ٹیسٹ یہیں پر ہونا ہے. اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ایک مرتبہ میں کہوں گا پورا پاکستان، پورا ہندوستان اٹھ کے مشرق کا یہاں پر آئے اور اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرے. اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں یہاں پر آ کر، تاکہ پتہ چلے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے اپنے نفس کی. خود اپنے نفس کی بھی تربیت کریں، اپنے اولاد کے نفوس کی بھی تربیت کریں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بچے کا زیادہ وقت کہاں گزرا؟ ماں کے پہلو میں، باپ کے پہلو میں، گھر میں. اگر گھر میں ماں باپ تھوڑا بہت بھی وقت نہیں دے پا رہے ہیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گھر کا ماحول ہی جنت حسین جیسا بنا لیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. اتنا تو ہم کرنے پر قادر ہیں کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیں کہ ہر وقت ہمارے بچوں کی نگاہوں کے سامنے آل محمد کی کہ اس اسماء مقدسہ ہوں، وہ نام جن کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ کام؟ اتنا تو کر سکتے ہیں، قادر ہیں. جب بچوں کے نگاہوں کے سامنے ہر وقت آل محمد علیہ السلام اسماء ہوں گے، کربلا کا منظر ہوگا، کربلا ٹی وی ہوگا، بچے اردو، فارسی، عربی، انگریزی میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ان کانوں سے ممکن نہیں ہے ان کانوں میں کوئی آواز آ جائے. یہ کان سن سن کر ہمارے کہتے ہیں نا کہ پک جائے. نہیں، پکیں گے نہیں، بلکہ ان کانوں میں رس گھلتا رہے گا، رس گھلتا رہے گا. آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا، بچے یہی سنتے رہیں گے. کہاں سے تربیت ہے؟ ماں کی آغوش سے. کہاں سے تربیت ہے؟ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا اس وقت سے تربیت. کہاں سے تربیت ہے؟ وہ تربیت یاد نہیں ہے کیا؟ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خود وقت کے امام ہو کر جانتے نہیں تھے کہ کہاں شجاع اور دلیر بہادر بیٹا مجھے ملے گا، کس قبیلے سے جا کر. لیکن اپنے بھائی عقیل کے پاس رکھا، میرے لیے تلاش کرو. کہاں سے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے؟ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ انتخاب 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 ہمسر. ہمسر صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، ہمسر مرد حضرات کے لیے بھی ہے. خاتون ایسی با کردار، با عظمت ہوں کہ جو اپنے ہمسر کا انتخاب اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ دین اور آل محمد کی مرضی پر کرے. دین اور آل محمد علیہ السلام کی مرضی پر. یہ ہے، یہ چیزیں بہشت کی طرف انسان کو لے گئے. اور ایسا مرتبہ نہ ہو. کیا مرتبہ؟ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ 14 معصومین میں شامل نہیں ہے، 14 معصومین میں نہیں ہے، لیکن کتنی باعظمت خاتون. امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے نا. آپ نے امام رضا کا کل پرسوں تذکرہ سنا. امام رضا کی بہن ہے. اور کیسی بہن ہے کہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ کسی نے ان کی زیارت معرفت اور حق کے ساتھ کی گویا اس نے حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت کی. فاطمہ زہرا کی زیارت کجا؟ معصوم. آیہ مباہلہ کی مصداق، سورہ کوثر کی مصداق، انا انزلنا کی مصداق، سورہ حلاقات کی مصداق، آیہ تطہیر کی مصداق. کہاں وہ معصوم ہستی اور کہاں فاطمہ معصومہ کو؟ لیکن جس نے کما حقہ معرفت کے ساتھ فاطمہ معصومہ کی زیارت کی، اس نے فاطمہ زہرا کی زیارت کی. اسلام کا یہ رخ لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے ہاں کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی آیت اللہ ان کے دہلیز کا بوسہ لیے بغیر آیت اللہ نہیں بن سکتا. یعنی مرد حضرات، عالم ان کی دہلیز کا بوسہ لینے کے بعد عالم بنتا ہے یا طالب علم بنتا ہے. کرامت نہیں ہے.
اور کیا کرامت ہے؟ یہی وہ معصومہ قم ہے کہ ان کے آنے کے بعد ان کے بارے میں احادیث ہیں کہ اس جگہ سے جنت کا 1 یا 2 دروازے قم کی سرزمین سے کھلیں گے. ان کی کرامت فاطمہ معصومہ، فاطمہ معصومہ. اسلام کا یہ رخ لوگوں کو دکھائیں گے، یہ رخ لوگوں کو دکھائیں گے. خاتون کا کردار، خاتون کی فضیلت اسلام سپریس نہیں کرتا، اسلام عہدے دیتا ہے، اور ایسے باکردار عہدے دیتا ہے کہ جنت میں جس کی طرف آیت اللہ جواد عاملی نے کہا تھا نا کہ وہ جنت حسین کے بغیر جنت نہیں بلکہ جہنم سے بدتر ہے. حقیقت یہی ہے. جب آپ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، اشفعی لی فی الجنہ، اشفعی لی فی الجنہ، میری شفاعت جنت میں کیجئے. فی الجنہ، جنت میں میری شفاعت کیجئے. دنیا میں تو شفاعت سمجھ میں آتی ہے، آخرت میں تو شفاعت سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی ہم جنت میں پہنچے نہیں، شفاعت کی ضرورت ہے، کوئی ہماری انٹرسیشن کرائے، ہماری سورس لگوا کر ہمیں جنت میں پہنچا دے. لیکن بھائی ایسا کون ہے کہ جو جنت کے درجات میں بھی ہماری شفاعت کرا کر ہمیں اعلیٰ علین میں پہنچا دے؟ محمد والے محمد کون ہے ایسا جو جنت میں بھی ہماری شفاعت کرے؟ 14 معصومین میں نہیں ہے فاطمہ معصومہ. اشفعی لی فی الجنہ، میری شفاعت کیجئے جنت میں، یعنی جنت میں بھی شفاعتیں چلیں گی، جنت میں بھی شفاعت ہوگی کہ مرتبوں کو بڑھایا جائے، پلے پہ پلے اوپر جایا جائے. معصوم سمجھ میں آیا؟ خاتون کا کردار، خاتون کا مرتبہ. کسی نے سمجھنا ہے اسلام کو تو آل محمد علیہ السلام کے رخ سے سمجھے. یہ خاتون کو کتنا باعزت، با کمال، با عظمت بنایا ہے اسلام نے کہ جنت میں بھی جو شفاعت کرے اس کو فاطمہ معصومہ کہتے ہیں. ایسے ہی تو فاطمہ معصومہ نہیں بنی، ایسے ہی تو فاطمہ معصومہ نہیں بنی، با کردار، با عظمت. ایسے ہی تو اللہ نے ان کی زیارت کو امام رضا کی زیارت قرار نہیں دیا. کسی کی مجال ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہماری زیارت امام کی زیارت ہے؟ نا، جرت بھی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن کتنی باعظمت خاتون ہے فاطمہ معصومہ، ہاں، اور کتنی باعظمت ہستی ہے فاطمہ زہرا کہ جن کی نسل سے بقیہ آئمہ اس دنیا میں آئے، کہ جن کے صلب سے آئمہ معصومین کی جو ہے وہ نسل آگے بڑھی. کتنی باعظمت خاتون کہ جن کی اجازت کے بغیر امام وقت بھی آپ کے کسی سفارش کو انڈورس نہیں کرتے. یہ مرتبہ ہے، اسلام ہے، یہ اسلام کا یہ چہرہ، یہ رسپیکٹ اسلام کی ہمیں دکھانی ہے. نہ کوئی فاطمہ جیسی ماں ہے، نہ کوئی فاطمہ جیسی بیٹی ہے، نہ کوئی فاطمہ جیسی بہن ہے. اف کے معنی آپ کو پتہ ہے نا؟ دیکھیں بات کہاں سے کہا کہ ہم سر، ہم پلہ، برابری کے معنی میں کف کہ نہ اونچا نہ نیچا. امیر المومنین کی ذات بھی فاطمہ زہرا کی ذات سے نہ بلند ہے نہ نیچے ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات فاطمہ زہرا کی ذات سے نہ بلند ہیں اور نہ ہی نیچے ہیں، کف ہیں. اسی لیے فرمایا پر پیغمبر اکرم نے کہ اگر علی تجھے خلق نہ کرتا پروردگار تو فاطمہ کو خلق نہ کرتا، فاطمہ کو خلق نہ کرتا. اسلام کا وہ چہرہ جو ان باربیرک لوگوں نے دکھایا اس سے ہٹا کر ان ہستیوں کی طرف موڑیے، دکھائیے یہاں کے لوگوں، یہاں کے کانٹیننٹ کے لوگوں کو بتائیے اور اپنے بچوں کو دیکھیے. ایک بات یاد رکھیے گا، میری بات کہاں سے کہاں نکل آئے اور وقت بھی جو ہے وہ تمام ہو گئے. میں چاہتا تھا کہ کچھ یہ بھی جنت کی ساری باتیں، ظاہری بات ہے انہی کے ذریعے سے انسان آگے تک پہنچے گا اور آگے تک جائے گا. اپنے بچوں کے دلوں میں نا محبت آل محمد کو بھر دیجیے، بھر دیجیے.
اپنی محبت اتنی نہ بھریے، بلکہ بھرے ہی نہ. اگر آل محمد کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں میں آ گئی، خود بخود یہ بچے آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بچوں احترام کریں. ان کی محبت ان کو اصل دکھائیے، ان کو روٹ دکھائیے. وہ روٹ ہے ہر چیز کا، ہر چیز کی اساس، فاؤنڈیشن، منبع، سورس وہ ہے. اگر وہ سمجھ میں آ گئے، ان کی محبت سمجھ میں آ گئی، آپ کے بچے آپ فکر نہ کیجیے، تو چھوڑ دیجیے، ان کا کام وہ جانے. لیکن اگر آپ نے ان کی محبت سے ہٹ کر کسی اور کی محبت ڈالنے کی، کیونکہ ایک وقت میں ایک دل میں ایک کی محبت سما سکتی ہے. ایک وقت میں ایک دل میں ایک کی محبت آ سکتی ہے، ایک سے زیادہ کی محبت آ نہیں سکتی. اگر اللہ کی محبت ہے وہی آل محمد کی محبت ہے، کیونکہ جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی آل محمد کی ولایت ہے. جب ان کی محبت آپ ڈالنا شروع کریں گے، اسی لیے اللہ نے آغوش مادر میں سب سے پہلی چیز جو دی ہے وہ پی ایچ ڈی کی کلاسز نہیں دی ہیں. نماز کا حکم نہیں دیا ہے آغوش مادر میں بچے کو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکات دو. نہ، یہ ساری چیزیں سلسلہ وار ترتیب وار. ابھی آپ نے پہلے اس کو نرسری کلاس کے بارے میں بتایا نہیں، محبت کے بارے میں بتایا نہیں. آپ کہتے ہو، ماں بچے سے کہتی ہے چلو جلدی سے بیٹا اٹھو، دودھ نہیں پینا، ابھی تم نے سب سے پہلے جا کے نماز پڑھنی ہے، جاؤ جا کر حج ادا کرو، جاؤ جا کر روزہ رکھو. نا، سب سے پہلا کام محبت ہے، محبت. اور ایسی محبت شدت کے ساتھ، اس شدت میں حکمت شامل ہوتی ہے. بغیر حکمت کی محبت نہیں ہوتی. ہر چیز کو آل محمد کی حکمت پر، حکمت کے ترازو پہ اپنی عقل کو رکھ کے تول. میری عقل آل محمد کی حکمت کے ترازو سے میچ کرتی ہے؟ اگر میچ نہیں کرتی تو رد کر دو. اگر میچ کر جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عقل صحیح راہ پر گامزن ہے، صحیح راہ پر گامزن. محبت بچوں کے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی بھر دیجیے. یہی میسج میرے اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ اپنے دلوں میں ایک روزانہ آل محمد علیہ السلام، امام حسین امیر المومنین کی کسی نہ کسی کی ایک حدیث کو پڑھا دیجیے، ان کے عشق کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں، تاکہ آپ کے دل ان کے ذکر سے نورانی ہو جائیں. جب ان تک آپ پہنچیں گے، یہ ہیرارکی نیچے سے اوپر جاری ہے. جب آپ نیچے آپ کا درست ہوگا تو خدا تک آپ خود بخود پہنچ جائیں گے. اوپر سے شروع نہ کیجیے، اوپر آپ کو سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آئے گا، کیونکہ اصل تو ذات خدا ہے. لیکن ذات خدا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آل محمد کی ذوات مقدسات کو آپ نہیں سمجھیں. جس دن یہ سمجھنا شروع ہو گئے، سب سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ مت سوچیے کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں. نہ، آپ تھوڑے ہیں لیکن پاورفل ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کی عقلوں کو آل محمد کی تینیت سے، ان کی نور سے خلق فرمایا ہے، ان کے نور سے خلق فرمایا ہے. اور انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ اور جو اقسام جنت ہے، اقسام بہشت ہیں، پیراڈائز کی کائنڈز ہیں، قسمیں ہیں، ان کے بارے میں گفتگو، اس کے طول و عرض کے بارے میں. اور پھر آج وہ بلال حبشی کی حدیث میرے سے رہ گئی، کیونکہ ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ میں وہ روایت بیان نہیں کر سکا. اور میں کوشش کروں گا کہ کل وہ پوری روایت دیکھ کر، جو بلال حبشی کا ایک بصرہ کے رہنے والے شخص سے مکالمہ ہوا، اور اس میں بلال حبشی نے بہشت کو ڈیفائن کیا، الیبوریٹ کیا، جو انہوں نے پیغمبر سے سنا. ہمارے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ میسج ہے کہ اپنے آپ میں یونائٹڈ رہیں، آل محمد کی محبت رکھیں. جب یہ محبت ایک دل میں جمع ہو جائے گی، ساری کثافتیں، ساری یوزلیس چیزیں، ساری برائیاں آپ سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی، خود بخود آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. بس عزیزو، یہیں پر مجلس کا اختتام اور مسائل کی جانب ہم آ گئے ہیں. یہ شب بہت اہمیت کی حامل، جن میں آل محمد علیہ السلام پر بے تحاشا مسائل، ماہ سفر کا مہینہ، ایسے ایسے مسائل آل محمد پر گزرے کہ لوگ اگر ان مسائل کو سن لیں،
سن لیں تو بیان ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سروں کو دیوار میں ٹکرے دے کر ماریں، ٹکرے دے کر ماریں۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد علیہ السلام پر وہ مصائب ٹوٹے ہیں جو کائنات میں کسی رسول کی اولاد پر نہیں گزرے، کسی رسول کی اولاد پر نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ امام 40 برس 35 برس 30 برس امام خون کے آنسو روئے۔ شک کرنے والے شک کرتے ہیں خون کے آنسو روئے، خون کیا؟ آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس ایک شخص گیا اور جا کے کہنے لگا، اسی روایت کو بیان کیا، کہا کہ کیا واقعاً یہ روایت سچ ہے کہ امام سجاد 35 برس 30 برس 40 برس کیا خون کے آنسو روئے ہیں؟ ایک آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنا رومال اپنے برابر میں سے اٹھایا، اپنا رومال اٹھانے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں پر تھوڑی دیر تک اس رومال کو رکھے رکھا۔ وہ سمجھا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، شاید ان کو رونا آ گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی انہیں اپنے رومال کو ہٹایا، دیکھا خون کے دھبے اس رومال پر پڑے ہوئے۔ کہا تم اپنے وقت کے امام پر شک کرتے ہو، اپنے امام پر شک کرتے ہو کہ وہ خون کے آنسو روئے تھے یا نہیں روئے تھے؟ تم مجھے دیکھ لو، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر مجھ پر بھی ایسی مصیبت آتی، آزادارو آل محمد پر جو مصیبت آئی، خدا کی قسم ایسی مصیبت کسی پر نہیں آئی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین سن کر ہی آنکھوں سے آنسو بھرے، تیرا نام ہی اتنا حسین ہے حسین ابن علی۔ ہاں آزادارو، جب یہ قافلہ چل رہا تھا نا ایک مرتبہ، تو سکینہ کو شبل ملعون چاہتا تھا کہ اونٹ کی پشت پر اکیلا بٹھائے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے نگاہ کر کے کہا قریب مت آنا اور سکینہ کو ہاتھ مت لگانا، ہم مقدرات عصمت ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگانا۔ لیکن کہنے لگا نہیں، کوئی سکینہ کے ساتھ کسی کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ کہا سکینہ بہت چھوٹی ہے۔ ثانیہ زہرا نے کہا سکینہ بہت چھوٹی ہے، سکینہ اونٹ کی پشت سے گر جائے گی۔ کہا آپ پرواہ نہ کریں، میں ایسا انتظام کروں گا، سکینہ اونٹ کی پشت سے نہیں گرے گی۔ آزادارو، ایک مرتبہ اس ملعون شمر ابن ذوالجوشن نے ایک رسی کا ٹکڑا اٹھایا، سکینہ کو اونٹ کی پشت پر، بے قجاوہ اونٹ کی پشت پر بٹھایا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی دائیں ٹانگ پر اس رسی کو باندھا، رسی کو باندھنے کے بعد اسی رسی کو اونٹ کی بائیں ٹانگ سے سکینہ کی بائیں ٹانگ کو ایک مرتبہ اسی رسی سے باندھا، پھر ایک مرتبہ اونٹ کی دائیں ٹانگ سے اسی رسی کو باندھا۔ ہاں زدارو، یہ قافلہ جب ریگستانوں سے، جنگلوں سے، صحراؤں سے، آبادیوں سے گزر رہا تھا، منازلیں طے کر رہا تھا۔ ہاں جانتے ہیں نا کہ اونٹ ہل ہل کر چلتا ہے، وہ رسی اتنی ڈھیلی ہو رہی تھی کہ سکینہ کی ٹانگوں میں زخم، سکینہ کے پاؤں سے خون رسنے لگا، خون رسنے لگا۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ چلتا چلتا ایک جنگل بیابان میں رک گیا۔ جنگل بیابان میں جیسے ہی رکا نا آزادارو یہ قافلہ، ایک مرتبہ شمر اپنے سپاہیوں کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے تم لوگوں کو میں نے منع کیا تھا کہ کہیں پر بھی یہ قافلہ میری اجازت کے بغیر نہ رکے،
ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا یہ جو نیزے پر سب سے بلند سر آویزہ ہے نا حسین ابن علی کا، یہ سر اس وقت یہاں زمین میں گڑ گیا ہے، یہ نیزہ گڑ گیا، یہ آگے نہیں بڑھ رہا، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن نے اپنے تازیانے کو نکالا اور چلتا ہوا قافلے کی پشت پر آیا، جیسے ہی پشت پر آیا نا، سید سجاد بیڑیوں میں زنجیروں میں تازیانہ نکال کر سید سجاد کی پشت پر وار کر، ہاں زادارو اجرکم علی اللہ، اجرکم فاطمۃ الزہرا، اجرکم ثانی زہرا، اجرکم رسول اللہ، اجرکم صاحب العصر والزمان۔ زادارو آپ کی آوازوں پر رحمت نازل ہو، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں زادارو یہ رونے کی راتیں ہیں۔ ایک مرتبہ تازیانے مارنا شروع کیے، ایک مرتبہ تازیانے مارنا شروع کیے، سید سجاد کی پشت لہو لہان ہو گئی۔ سید سجاد کو آگے لے کر آئے، کہا پوچھو اپنے بابا سے کیوں یہ سر جو ہے نیزے میں گڑا ہوا ہے اور میں آگے نہیں چل رہا ہے، یہ زمین میں کیوں نیزہ گڑ گیا ہے؟ سید سجاد ادب کے ساتھ اپنے بابا کے سر کے قریب آئے، سر کے قریب آنے کے بعد پوچھا، بابا بابا یہ کاروان آگے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ حسین کی آنکھیں بند ہوئے، حسین کی آنکھیں بند ہیں عزادارو۔ ایک مرتبہ لب حسین میں جنبش پیدا ہوئی، کہا بیٹا سید سجاد یہ جو جس پشت پر، جس اونٹ کی پشت پر سکینہ سوار تھی، اس کی ٹانگوں میں رسی بندھی ہوئی تھی، اتنا طویل سفر طے کیا ہے کہ سکینہ کی ٹانگوں سے رسی گھس گھس کر ٹوٹ گئی۔ ارے پشت میں جنگل میں سکینہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں، حسین آگے نہیں جائے گا۔ آپ بھی اولاد والے ہیں، آپ بھی اولاد والے ہیں، گریہ کیجئے گا حسین کی 4 سالہ معصومت ہے، اس وقت تک حسین آگے نہیں بڑھے گا سید سجاد۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرایا۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا جنگل کی طرف دوڑنا شروع کیا، زینب نے جنگل کی سکینہ کو ڈھونڈنے نکلی، کہا یا بناتی سکینہ کہاں ہو میری بیٹی سکینہ؟ ایک وقت وہ تھا نا روز عاشورہ جب سکینہ حسین کے سینے پر سو گئی تھی، اب سکینہ گم ہو گئی ہے، سکینہ نظر نہیں آ رہی، آواز دیتی جاتی ہے زینب سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، یہ پھپھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ سکینہ کہیں نظر نہیں آئی، لیکن ایک مرتبہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا کوئی معصومہ، نقاب پوش معصومہ سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی۔ جیسے ہی دیکھا سکینہ کسی کی گود میں ہے، ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اے خاتون اس بیابان میں جہاں پر کوئی بھی ہم پر رحم نہیں کھا رہا، تم کون ہو جو ہم پر رحم کھانے آگے؟ کہا سکینہ کیا تم نہیں پہچانی میری آواز سے؟ کہا نہیں پہچانی۔ ایک مرتبہ معصومہ نے اپنی نقاب کا رخ الٹا دیکھا، کہا پہچانو زینب تمہاری ماں فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے سو رہی ہے، سکینہ فاطمہ زہرا کی گود میں سو رہی۔ ہاں کیوں